امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیجیں محمد والے۔ عزیزان محترم، ماہ ذی-الحجہ کی آخری ایام ہیں، گو کہ ظاہراً ماہ محرم الحرام کا چاند آج نظر نہیں آیا، کل شب پہلی ماہ محرم الحرام کی ہوگی، لیکن فرش اعضاء انسان اپنے دلوں کو آمادہ کرتا ہے اور گھر کو بھی آمادہ کرتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی گو کہ اسلامی مہینے کا پہلا سال ہے، لیکن مومنوں کے دلوں میں غم کو بھر دیتا ہے۔ اس چند دنوں میں کہ جو ہمیں خداوند متعال توفیق فرمائے اور توفیق عطا کرتا بھی ہے ہر سال، ہمیں ہر سال اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان چند دنوں میں کیا چیز حاصل کرنے آتے ہیں اور کیا حاصل کر کے یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں۔ عامر بھائی پنکھا بند کر دیں۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد۔ ماہ محرم الحرام میں خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنی محنت کے بغیر کسی ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر اللہ کے ولی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری محنت نہیں ہے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ خلوص سے یا محبت سے نہیں آتے، آپ اپنی محنت جو آپ کے اندر اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن یہ ساری محنت سید الشہداء علیہ السلام کی ہے، یہ ساری محنت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے، کہ جو امام نے 61 ہجری میں کربلا میں قربانی دی ہے، اس قربانی کے یہ اثرات ہیں کہ آپ اور میں بھی اس دسترخوان سے کچھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ یہ مجلسیں ہمارے وجود میں تبدیلی کا باعث بنے۔ ہم یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو ہماری عمل، ہمارا کردار وہ نہ ہو کہ جس سے معاشرے میں کوئی ہم پر انگلی اٹھائے۔ خاص طور پہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس ماہ محرم میں، وہ ہمارے وقت کے امام کی نوکری ہے
کہ ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچیں. ہم جو ہر سال تکرار کرتے ہیں کربلا کو، ہر سال واقعات کو تکرار کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس سال خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ معنوی اور قلب کی گفتگو کو جو ہے وہ آپ کے درمیان میں پیش کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے قریب کر سکیں. کربلا میں کیا تھا؟ کربلا میں دو بلاک ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. وہ حق اور باطل کا ٹکراؤ جو ہے وہ کربلا میں ہے. اب جو باطل ہے اس کی بھی اپنی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی بھی اپنے اندر جو اللہ نے اب ظاہری انسان کے اندر رذائل لکھے ہیں یا آفات لکھے ہیں، یا وہ چیزیں کہ جو انسان کو حق کی طرف جانے سے روکتی ہیں، وہ ایک حصے میں پائی جاتی ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں قدریں پائی جاتی ہیں، جس کے اندر ویلیوز پائی جاتی ہیں. یعنی ایسی ویلیوز ہے کہ دشمن پیاسا بھی ہے اور دشمن ہے، لیکن امام حسین اسے پانی پلا رہے ہیں. اب یہ ویلیوز، کربلا جو ہے وہ ایک حصہ ویلیوز کو دکھا رہا ہے، اور یہ ہیومن ویلیوز ہیں. آج بھی دنیا اسی ہیومن ویلیوز پہ چل رہی ہے. اب یہ دو بلاک آپس میں ٹکراتے ہیں. جب یہ ٹکراتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے. یہ ارتعاش آج تک جو ہے وہ ہمیں اثرات پہ مرتب کر رہا ہے کہ اب یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ صرف 61 ہجری میں نہیں ہوا، یہ ٹکراؤ قیامت تک ہوتا رہے گا. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس بلاک میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو بار بار ہمیں تاکید کی گئی ہے، عزیزان محترم، ذکر تو ذکر ہے، آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ پورا سال کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر ماہ محرم الحرام میں اتنا اہتمام کرنا اور مجالس کا انتقاد کرنا، اور اس کے بعد جلوس ہے، بہت ہی سارے پروگرام ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے بہت سارے اہداف ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی سے گھبراتے ہیں. دشمن اسی سے گھبراتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس مقصد کو پہچان نہ پائیں کہ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا آئے تھے. تو بہت اللہم صلی علی محمد. تو ہمیں اس ماہ محرم میں ان ساری چیزوں کی طرف بہت متوجہ ہونا ہے. دیکھیں شور، اس پنکھے کو بند کر دیں، مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. صلوات بھیج دیں محمد علیہ. دیکھیں شور دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور کیونکہ آپ ماشاءاللہ جوان کی تعداد ہماری مجالس میں زیادہ ہوتی ہے، شور جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے. دنیا میں کتنے شور ہیں؟ ایک شور دنیا میں جو ہے وہ اکنامکس کا ہے، دنیا پرستی کا ہے، میٹلسٹک کا ہے. چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ برانڈنگ ہو، چاہے وہ شہرت ہو. خوب یہ شور ہیں، یہ شور ہمیں اپنی طرف متوجہ کراتے ہیں. خوب انسان بھی اسی شور کی طرف بھاگتا ہے. جب آپ آفس جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ایک شور ہے جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے. ایک تو آپ کا کام ہے، اور ایک اس کے اطراف میں ایک سراؤنڈنگ میں ایک شور ہے جو آپ کے پورے دن کو ڈسٹرب کرتا ہے. اسی طرح ایک دین اور ادیان کا شور ہے. دنیا میں دین کا بازار گرم ہے. کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے. خوب ہر طرح کا ہے. خوب اسلام کے اندر فرقے ہیں، اسلام سے باہر جائیں تو اور بہت سارے مذاہب ہیں. پھر اس کے علاوہ آئیڈیالوجیکل وار ہے، انسانی نظریاتوں کی جنگ ہے. کسی کا نظریہ، کسی کے مذہب الگ الگ ہے، مگر وہ ایک نظریے پہ قائم ہے. خوب یہ نظریات کی یہ اتنا شور ہے کہ یہ شور آپ کو آکوپائڈ کرتا ہے. اور جب ماہ محرم آتا ہے تو محرم میں دشمن مختلف شور کو فلوٹ کرتا ہے معاشرے میں. یعنی ایسی چیزیں کہ جو پورا سال خاموش ہوتی ہیں، محرم میں یہ شور کانوں میں آنا شروع کر دے گا. مختلف ویڈیوز، مختلف کلپس، مختلف چیزیں یہ وائرل ہونا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ تاکہ آپ اس اصلی آواز کو نہ سن پائیں کہ جو روز عاشورہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا. اس ایک آواز کو خاموش تو نہیں کر سکتے. اس آواز کو کوئی خاموش نہیں کر پایا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آواز کسی عام آدمی کی نہیں، وہ حسین ابن علی کی آواز ہے. اور وہ آواز امام وقت کی آواز ہے. آج بھی امام وقت
ہمارے وقت کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. خوب یہ آواز گونج رہی ہے. لیکن ہم جیسے جو لوگ امام کے سامنے تھے ان کو یہ آواز کیوں نہیں آئی؟ مگر کیا ان کے کان نہیں تھے؟ نہیں تھے. شور تھا، شور تھا دنیا کا. عمر ابن سعد کتنی دفعہ امام نے اس سے گفتگو کی ہے، کتنی دفعہ امام نے اسے آفر کی. امام نے اسے کہا کہ تمہیں گھر چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، ہم دیں گے تمہیں. مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی، مگر دنیا کا شور زیادہ تھا. شہر رے کی گندم کی محبت اس کے وجود میں زیادہ تھی. عزیزان محترم، جب انسان دنیا کے شور کی طرف ہو تو وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا. خوب یہی ہمیں ان چند دنوں میں اپنے آپ کو کرنا ہے. کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی شور ہے؟ اب ایک شور معاشرتی ہے، معاشرے کا ہے. ایک شور ہمارے اندر سے ہے، ہمارے اپنے اندر کی خواہشات، ہمارے نفس، ہماری وہ چیزیں کہ جو ہمیں ہمارے وجود سے دور کرتی ہیں، وہ ایک شور ہمارے اندر بھی برپا ہے. خوب ہم اپنے اس شور کو کیا خاموش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کربلا سیکریفائس ہے، کربلا ایثار ہے، کربلا قربانی ہے. کیا میں کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں ہوں؟ اگر میں کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں تو میرے اندر بہت شور ہے، اور یہ شور مجھے اپنے وجود کو امام کو دینے نہیں دے گا. عزیزان، آیت اللہ تقی بافقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کل بھی میں مجلس کہیں پڑھ رہا تھا، میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ زمین کے راستے سے نجف سے ایران جا رہے تھے. سردیوں کے ایام تھے، ایلام کی پہاڑوں پہ برف تھی، رات ہو گئی، کہیں نہ کہیں رات گزارنی تھی. تو ایک قہوے خانے میں گئے، چائے جہاں ملتی تھی، تو وہاں دیکھا تو وہاں اوباش بیٹھے ہوئے ہیں، شور شرابہ ہے. وہ جگہ ان کو مناسب نہیں لگی، لیکن کوئی جگہ تھی نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ باہر درخت کے نیچے ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تقی، یہ جگہ تمہارے بیٹھنے کی نہیں ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ. کہا میں ان کے پاس چلا گیا. باہر برف گرتی رہی، مگر اس درخت کے نیچے مجھے ساری رات کوئی سردی نہیں لگی. رات گزاری، صبح فجر کا وقت آیا، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. جب روشنی پھوٹی تو پھر انہوں نے کہا کہ سفر شروع کرتے ہیں. چلنے لگے تو مجھے احساس ہوا، اور یہ احساس خود نہیں ہوتا جب تک امام خود نہ چاہے. مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ وقت کے امام ہیں. جیسے مجھے احساس ہوا، مجھے امام نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، اب ہم جاتے ہیں. تو شدت عشق، شدت ملاقات، محبت، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. عزیزان محترم، ہمارا 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمارے وجود سے ایک دفعہ بھی نہیں نکلتا یا صاحب الزمان، نہیں نکلتا. ظاہر ہے جس کو انسان یاد کرے اسی سے نکلتا ہے. کہیں درد ہو تو اسی کا نام نکلتا ہے جو طبیب ہوتا ہے. لیکن میرا طبیب نہیں بن پایا. ایسا نہیں کہ وہ، میں خود کمزور ہوں. یا صاحب الزمان یا مہدی ادرکنی میرے وجود سے نہیں نکل رہا. خوب نہیں نکل رہا، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. کیوں نہیں نکلتا؟ تو کہا جیسے ہی ان کو احساس ہوا، بہرحال انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پھر کب ملوں گا؟ تو کہا ابھی آپ کم جا رہے ہیں تو کم میں ملاقات ہوگی اور سبزہ زار میں ہماری ملاقات ہوگی. یہ کہے بڑے شوق سے، بڑی محبت اور بڑی تڑپ کے ساتھ کم پہنچے. 3 دن کم میں رہے، دیکھا امام سے ملاقات نہیں ہوئی. کم سے نکلے، جیسے ہی سبزہ زار پہنچے، یہ بھی سوچ میں تھے کہ امام سے ملاقات ہوگی، تو دیکھا امام نے جو ہے وہ کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مولا، پہلی چیز کیا کہی؟ مولا آپ نے کہا تھا کم میں ملیں گے، آپ تو کم میں نہیں ملے. تو امام فرماتے ہیں ہم کم میں ہم تمہارے پاس کھڑے تھے،
جب تم حرم کے باہر کسی خاتون کو مسئلہ بتا رہے تھے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا ہم کبھی سڑک میں کبھی بازار میں، ہماری نگاہیں کہاں ہیں، ہمیں کیا پتا اس وقت ہمارے برابر میں ہمارا امام کھڑا ہوا ہو۔ خوب یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کو محسوس کرنا ہے۔ امام زندہ ہے، امام غیبت کے پردے میں ہے، لیکن امام زندہ تو ہے۔ اب کیا میں اپنے امام کے قریب جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ کربلا یہی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے امام تک پہنچ گئے، انہی کی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ جو لوگ امام تک پہنچے وہ کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، ان کے اندر ایسا کیا تھا کہ جو اپنے امام کو پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، چند دن خدا ہمیں توفیق دے۔ بہرحال میں آج تبرکاً، بہرحال کیونکہ وقت دیر بھی ہو گئی ہے اور بہرحال میری بھی طبیعت کو ناساز سی ہے، تبرکاً ایک جو آپ کی خدمت میں کہ جسے خدا کی محبت مل جائے وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے، اور جو خدا کی محبت میں خدا کی طرف چلا جائے تو خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو خدا کی طرف آ جائے، خدا سے محبت کر لے، خدا اس کا ذکر ملائکہ اور باقی مکان اور ہر جگہ سے کر دیتا ہے۔ یعنی گویا کائنات کا ہر وجود اس کو پہچانتا ہے کہ یہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص کہ جو اتنا مشہور ہو خدا کی بارگاہ میں، خدا کی مخلوقات میں، کیا اس کی دعا آسمان سے واپس آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اس محبت کی طرف بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے؟ کیونکہ یہ دنیا کبھی بھی خدا کی محبت کی طرف آپ کو جانے نہیں دے گی۔ دنیا کا کام ہی یہی ہے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ لوگ مخلوق رب کی طرف جائے، اور جو پوری دنیا کا باقی سسٹم تھا اس کا کیا کام تھا کہ یہ مخلوق رب سے دور ہو جائے۔ اس کا کام یہی ہے۔ آج آپ کو دنیا کے اندر ساری چیزیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات آپ کو دین بھی نظر آ رہا ہے، دیندار بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ وہ خدا کی طرف نہیں لے کے جا رہے، وہ اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سامری نے کیا کیا تھا؟ سامری بھی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والوں میں سے تھا، ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نجات پائی، لیکن قوم کو کہاں لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ اپنی طرف لے آیا۔ خوب ذرا سی انحراف، ذرا سی غلطی انسان کو دور کر دیتی ہے، اور وہ اس گوسالے کی پوجا کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کا رب ہے۔ خوب قوم مشکلات میں ہوتی ہے۔ خوب یہاں پر سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جو ایک یونیورسٹی کھولی ہوئی ہے جو ہر سال کھلتی ہے، یہ اپنی طرف لے کر آنے کے لیے، اس کی چند کوالٹیز ہیں کہ جو چیزیں کربلا کے اندر واقع کربلا میں ہیں، بہرحال میں وہی آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی چیز جو کھینچتی ہے، جو لے کر آتی ہے، کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اس کے اندر تبدیلی آنا ممکن ہے۔ یعنی آپ سوچیں، کیونکہ آج کل دنیا ہے، مایوسی زیادہ ہے، کوئی پوچھے کہ میں تو چینج نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ جوان جو ہے وہ کہتا ہے میں کیسے ہو سکتا ہوں، اور اگر وہ خود جوان سوچنا بھی چاہے کہ میں چینج ہو سکتا ہوں، اس کے دوست اس کو کہتے ہیں نہیں، تم تو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے، تم اور نماز پڑھو گے، تم اور قرآن پڑھو گے، تم اور اچھا کام کرو گے، خوب دنیا۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ تبدیل، اس کے اندر تحول ممکن ہے۔ آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے لوگوں کے اندر تحول پیدا کیا ہے، تبدیلی پیدا کی ہے۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ جو جادوگر ہیں فرعون کے دربار میں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ
رسیاں پھینکی اور ان کو سانپ بنا دیا، لیکن جب سامنے دیکھا کہ جو لکڑی ہے وہ اژدہا میں بن سکتی ہے، خوب جادوگر تھے، ٹیکنیکلی جانتے تھے کہ جادو کسے کہتے ہیں، سحر کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، ممکنات کسے کہتے ہیں، وہ پہچان گئے۔ اب جیسے آپ میں سے کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، کوئی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہو، وہ اپنے سامنے کچھ چیزیں دیکھے تو وہ زیادہ بہتر پہچانے گا کہ اس میں یہ پرابلم ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ عصا کو پھینکا ہے اور وہ اژدہا بن گیا، تو ان کے وجود میں یہ یقین تھا تبدیلی کا۔ وہ کیا ہوا؟ تبدیل ہو گئے، اور ایسے تبدیل ہوئے فرعون نے کہا میں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں گردنیں کاٹ دوں گا، ان کا جو بھی کرنا ہے کرو، موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ خوب یہ یقین ہونا، یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ فرعون کے ساحر موسیٰ کے رب کو مان لیں گے؟ نہیں، تبدیلی ممکن ہے۔ دوسری چیز کہ جب انسان تبدیل ہو رہا ہو یا اس کو تبدیل کرنا ہو تو اس کا طریقہ، اس کا راستہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ آئیں حضرت موسیٰ ہی کا لے لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو قرآن نے حضرت موسیٰ کو کیا ڈائریکشنز دیے۔ مطلب آپ کے سامنے فرعون جیسی شخصیت ہو جس نے ظلم کیا، بنی اسرائیل کو شکنجے میں رکھا، حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی، ان کو نکلنا پڑ گیا، اس کے بعد اب آپ جا رہے ہیں، آپ خدا کے نمائندے بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، سب کچھ ہے، تب آپ کیسے جائیں گے؟ ہم میں سے اگر کسی کو موقع مل جائے کہ کسی کو صحیح کرنا ہے، کیسے جائیں گے ہم؟ مگر قرآن حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ کے پاس جانا تو قول لین یعنی آرام سے گفتگو کرنا، یعنی خدا فرعون کو بھی موقع دینا چاہتا ہے۔ طریقہ ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہماری گفتگو کیسی ہے؟ ہم اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں یا کسی کو اچھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ایکشن کیسے ہونے چاہیے؟ ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ چار باتیں اگر مذہب کی ہمیں پتہ چل جائیں، اگلے والے بیچارے کا تو ہم کپڑے جو ہے نا بیچارے کی کھال بھی اگاڑ دیتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں مذہب کا کیا پتا؟ تمہیں مذہب کیسے آتا؟ نہیں ہے۔ اگر آپ نے چار چیزیں پڑھ لی ہیں تو آپ کا اخلاق اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، مگر ہمارا اخلاق رسول سے خدا نخواستہ زیادہ بہتر ہے۔ رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ کیسا اخلاق ہے رسول کا کہ لوگ پتھر بھی مارتے ہیں مگر رسول اللہ کے حبیب کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہے۔ وہ ایک شخص کہ جس کے لیے رسول خدا نے اپنے پیراہن کو ہٹایا کہ جو ہے وہ سواری کو لگاتے ہوئے اس کو لگ گئی تھی، کہا کہ تم بھی مجھے، اس نے ہٹایا، اس نے بوسہ دیا، یا رسول اللہ میں تو آپ کے کمر پہ بوسہ دینا چاہتا تھا۔ خوب اللہ کا حبیب، وہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، ان کا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق گھر میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایام اذاں ہیں، ہمیں تو بعض اوقات اپنے آپ سے افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات ہم روڈ پہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ والے پتہ نہیں کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں، بہرحال ہم کچھ کہیں تو کہتے ہیں آغا صاحب سیکیورٹی ہے ہمیں کرنے دیں، لیکن مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا۔ بولا میری کیا حیثیت ہے، اوقات ہے، بولا انسان بہرحال ایک اچھے کام مذہب مجلس پڑھنے جا رہا ہو اور آپ کی گاڑی کسی کو دھکا دے دے، دبا دے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ مطلب وہ کیا سوچے گا؟ یہ کون ہے یہ شخص؟ کہاں ہے یہ؟ خوب ہمارے معاشرے میں ابھی محرم میں تو ہم لوگ بادشاہ ہوتے، شیعہ خاص طور پہ جو دل چاہے کریں، کچھ بھی کر لیں، اونچی آواز میں گلی کے بڑے بڑے اسپیکر پہ نوئے لگائیں، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی، انہیں تو۔ اور ماننے والے کن کے ہیں؟ ماننے والے ان کے ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے کاندھوں پر فقیروں اور یتیموں کے لیے کھانا لے کر گھومتے تھے۔ کس کے ماننا؟ اذان موت۔ یہ خب جب تک وجود میں امام نہیں آئے گا انسان عملی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ خب یہاں بہت ضروری ہے کہ خب طریقہ بیان، دیکھیں ماہ محرم ہے،
صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں جاب کرتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، محلے میں، گلی میں، آپ امام حسین کے ایمبیسیڈر ہیں. آپ کا طریقہ امام حسین کے قیام کو بیان کرے. آپ اپنے کردار کو، اپنے طریقوں کو، کیا طریقہ. آج دنیا دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کو ویسا کرنا ہے. آپ کسی نان مسلم کنٹری میں، آپ وہاں کیسے بتائیں گے امام حسین کون ہے؟ ایک خاتون نئی مسلمان ہوئی، انہیں نہیں پتا تھا. بہرحال وہ جب نئی مسلمان ہوئی کرسچن سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں. ایک کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے دوسرا کافر ہے، اسے کہتا ہے دوسرا کافر ہے. جہاں وہ جس سے ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی کسی کو سننا نہیں ہے، اس کو نہیں سننا، اس کو نہیں سننا. بہرحال انٹرنیٹ کا دور ہے. یوٹیوب وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی ہمارا کوئی اسکالر بیان کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اتنی اچھی گفتگو رسول کی ازواج پر میں نے پہلے سنی نہیں. وہ جب دیکھی تو گفتگو کے آخر میں وہ خاتون کہتی ہے میں نے سنا کہ اس اسپیکر نے ایک نام لیا اور سب رونے لگ گئے. یہ کون ہے کہ جس کے نام لینے سے سب گریا کر رہے ہیں؟ ایک نام حسین. اس نے ریسرچ کی. عزیزان محترم، خوب ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. بے شک امام حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. خوب جو خود پہنچ جائے، امام حسین خود لے جائیں گے. امام حسین اتنے کریم ہیں عزیزان محترم. امام حسین خود دلوں کا شکار کرتے ہیں، خود دلوں کا شکار. آپ کے سامنے حبیب ابن مظاہر کو کیسا خط لکھا ہے انہوں نے. حبیب ابن مظاہر کو خط کیسا لکھا کہ سلام و فقی مخاطب کیا، کہا کہ ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، اگر تم روز قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے آ کے مل جاؤ. شکار کیا، شکار. جیسے ہی حبیب کے وجود میں یہ پیغام پہنچا، حبیب خاموش نہیں بیٹھے. حبیب کے وجود میں عشق کی آتش بھڑک گئی. کہتے ہیں بازار گئے، ایام میں آگے آپ مصائب سنتے رہیں گے. مسلم نے اوسجہ کو اپنے ساتھ لیا اور جو ہے وہ کربلا کا رخ کر دیا. خوب یہاں دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ طریقہ ہے، سٹائل ہے، وے آف ورکنگ ہے. کیسے آپ کسی چیز کو ڈیلیور کر رہے ہیں، کیسے آپ کسی چیز کو پہنچا رہے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ جستجو ہے، سٹرگل ہے. کہ انسان سٹرگل بھی کرے، جستجو بھی کرے. اب آپ بولے میں خود بخود سب کچھ ہو جائے، خود وہ نہیں، کچھ تھوڑی بہت تو سٹرگل کرنی پڑے گی. آپ بہرحال مجلس میں آتے ہیں، یہ بھی سٹرگل ہے، کوشش ہے. لیکن اس کے علاوہ کتنی کتابیں میں ماہ محرم میں امام حسین سے ریلیٹڈ پڑھتا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جملے، اپنے کلمات کتنے میں نے آج تک خود پڑھے ہیں، خود پڑھے. امام نے مدینہ چھوڑتے وقت کیا کہا، امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے کیا کہا، امام نے کربلا میں. خوب دیکھیں اسٹرگل تو خود کرنی پڑے گی. ایک 10 دن کے لیے، یا بہرحال ہمارے یہاں ماشاءاللہ 2 مہینے 8-10 دن ہوتی ہے. ہماری بھی کوتاہی ہے، میں تو اپنی بھی ہماری بھی غلطی ہے. ہم بھی بہت باتیں جو آپ کو بتانی چاہیے نہیں بتاتے. ہم بھی وقت، آپ کا معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کروں گا، وقت ضائع کرتے ہیں، جبکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. خوب یہاں خوب مجھے خود سٹرگل کرنی ہے اپنی لائف میں. مولا امیر سے مجھے محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن کتنا میں نے قال امیر المومنین پڑھا، کتنا میں نے قال امیر المومنین سنا، بہت ضروری ہے. خوب نہج و بلاغہ کے خطبے. خوب یہ انسان جب تک وجود سے نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا چینج نہیں ہونے والی. دنیا ویسی رہے گی جیسی ہے. جب تک آپ ان کلمات کو نہیں سنیں گے، یہ آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. خوب یہاں خود سٹرگل کرنی ہے. باقی انسان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے. انسان کو پتا ہو کہ حق اور باطل کے درمیان میں تھن لیئر کیا ہے. آج دشمن کون ہے، آج دشمن شناسی کیا ہے، آج ہائبرڈ وار کسے کہتے ہیں. آج ٹیکنیکل وار دنیا میں لڑی جا رہی ہے.
خوب وہ کیا ہے، کیسے ہے. خوب ظاہر ہے یعنی آپ امام حسین کی مجلس میں آئیں اور وقت کے یزید کے بارے میں آپ کو نہ پتہ ہو، اس کی اسٹریٹجیز نہ پتہ ہو، اس کی پلاننگ نہ پتہ ہو، وہ کس طرح دنیا میں کام کر رہا ہے خوب نہ پتہ ہو، اس کا مطلب پھر تو بس آپ آئے ہیں، بس ایک رسمی طریقے سے آئے ہیں اور بس واپس باہر چلے جائیں. بس لوگ پہلے بھی آتے تھے، امام حسین پر تو گریہ کرنے والی بڑی قومیں تھیں، مگر امام حسین کا ساتھ دینے والا ہر کوئی نہیں تھا. وہ پانچویں چیز کہ انسان جب تبدیل ہونا چاہ رہا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی رہبر ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے. امام حسین خود اس کاروان کے سالار ہیں، لیڈر ہیں. عزیزان محترم، وہ خود انسان آئے اور اپنی آگے کی طرف بڑھے. بہرحال یہ مقدماتی سی گفتگو آپ عزیزان محترم کے بہرحال معطر کرنے کے لیے کہ ہم اپنے وجود کو پاک کریں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ 72 لوگ تھے، 72,000 نہیں تھے. تھوڑے تھے مگر ایسے تھے کہ آج تک روشن ہیں، آج تک چمک رہے ہیں. دنیا کی حکومتیں، دشمنوں کے قلم، کتابیں، لوگوں کی گفتگویں، جلسے، تقریریں امام حسین کے اصحاب کو مٹا نہیں پائے، اور کوئی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ صرف اس عالم میں نہیں ہے بلکہ ہر عالم میں روشن ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رحمت واسع ہے. اتنی بڑی رحمت ہے کہ کسی آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں اپنی کتاب رحمت واسع میں کہ ہمارا ایک دوست تھا، میں اس کو اکثر دیکھتا تھا کہ وہ سید الشہداء کے حرم میں آتا تھا اور امام کو قسمیں دیتا تھا. ایک دن میں نے اسے روک لیا کہ تم امام کو قسم دے کے کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر. کہا میں امام کو کہتا ہوں امام آپ کو آپ کی قسم، کیونکہ امام اتنے رؤوف ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں امام کو کہتا ہے مولا آپ کو آپ کی قسم، آپ نے اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو معاف نہیں کرنا. امام اتنا رؤوف ہے. اس دن کے بعد آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر یہی کہا کہ مولا آپ کو آپ کی قسم، اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو معاف مت کیجیے گا. عزاداران محترم، حسین بہت کریم ہے. میں آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور آپ یقین کریں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ ایک ایسا دسترخوان آتا ہے، ایک چھٹے معصوم سے روایت ہے، اگر تمہاری آنکھ میں قطرہ بھی آنسو آ جائے، قطرے کا بھی قطرہ، تو جہنم کی آتش سے نجات پاؤ گے. کیا ہے ایسا؟ آخر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا کیا؟ بس عزاداران محترم پہلی شب ہے اور بہرحال حسب معمول کہیں پر مختلف مصائب پڑے جاتے ہیں، لیکن آئے ہم متصل ہوتے ہیں پہلے شہید سے جو اس راستے کا پہلا شہید. کوفہ والوں نے 12,000 18,000 خط لکھے. امام نے دیکھا کہ اتنے لوگ بلا رہے ہیں، امام نے اپنے جانے سے پہلے اپنے نمائندے کو بھیجا. اور امام کا نمائندہ کون ہے؟ مسلم ابن عقیل، جو خود امام کی عقل ہوتا ہے. امام کا نمائندہ امام کی عقل ہوتا ہے. مسلم گئے، مسلم نے گفتگو ملاقاتیں کی آپ کے سامنے. کچھ لوگ مسلم کو بھی کہنے لگے کہ اگر امام خود آئیں گے تو پھر ہم امام کا ساتھ دیں گے. خدا نہ خواستہ آج ہم بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جب امام آئیں گے خود حالات بہتر ہو جائیں گے. نہیں عزیزان محترم، آپ سچویشن کو اس قابل کریں گے تو امام آئیں گے. کوفہ والوں نے کیا کیا؟ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. حضرت مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں گئے، ان کے یہاں پناہ دی، لیکن بہرحال اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ
ابن زیاد لعین نے بلایا، اور ابن زیاد لعین نے جو ٹیکنیک کی، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بہرحال اس پہ گفتگو کروں کہ کس طریقے سے معاشرے میں، اس معاشرے میں کہ جہاں سے لوگوں نے امام کو خط لکھے تھے، جہاں پر دن کی نماز میں ہزاروں کی تعداد ہے مسلم کے پیچھے، مغرب کی نماز میں مسلم تنہا کھڑا ہوا ہے، وہ کیا کیا ہے ایسا؟ وہ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جانے محترم۔ تاریخ عبرت کے لیے ہے کہ مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے، رات کی تاریکی، مسلم کوفہ کی گلی میں ایک دیوار سے سہارا لیے کھڑے ہیں۔ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ کوئی کھڑا ہے، کہتی تمہیں نہیں پتا کوفہ کے حالات، یہاں کیوں کھڑے ہو، میں گھر میں تنہا ہوں، اپنے گھر جاؤ۔ مسلم کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، میرا گھر نہیں ہے۔ کہاں کے مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ ہاں، مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہو۔ بس یہ سننا تھا اس خاتون کا، اہل بیت کی ماننے والی تھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ بڑی سعادت ہے عزیزان، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال ہمارے آباء و اجداد کا ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا۔ بس محلہ بنی ہاشم کا نام سنا تو اپنے ارباب کا پوچھنے لگی۔ مسلم نے بتایا، جب یہ سنا تو حضرت مسلم کو اپنے گھر لے آئی اور رات کی پناہ میں اجازت دی، مگر اسی کا اپنا داماد غالباً جب آیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی ہے اور کمروں میں، دیکھا تو مسلم عبادت میں مشغول ہیں، اور اس نے مخبری کی اور دوسرے دن حضرت مسلم کو گھیر لیا۔ لڑتے لڑتے بہرحال حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا، زخمی ہوئے، زخم لگے، اسی حالت میں ابن زیاد کا دربار ہے۔ وہاں ابن زیاد نے پوچھا کوئی خواہش، کوئی وصیت؟ تو حضرت مسلم نے کہا ایک میری وصیت ہے، کچھ قرض ہے، کچھ چیزیں ہیں، یہ بیچ کے اس کو ادا کر دینا، اور میری ایک پیغام ہے جو امام حسین تک پہنچا دیے۔ کہا کیا؟ کہا کہ کوفہ مت آئیں، کوفہ وفا نہ دارت، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مسلم کو لے گئے دارالعمارہ، حضرت مسلم کو لے گئے، پانی پیش کیا گیا، مگر خون کے قطرے اس پانی کے ظرف میں پڑے، حضرت مسلم نے نہیں پیا۔ دوبارہ کہتے ہیں 3 دفعہ ظرف آیا، خون کے قطروں نے پانی پینے نہیں دیا۔ ویسے بھی حضرت مسلم کیسے پانی پیتے؟ جس کے مالک کو پیاسا شہید ہونا ہو، مسلم کیسے پانی پئیں گے؟ بس عزادارہ نے حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا، بدن کو دارالعمارہ سے نیچے اہانت کر دی گئی، اور پھر حضرت مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ گویا حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کو آمادہ کر رہے ہیں، علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں۔ بس اب جب یہ خبر امام حسین تک پہنچی ہے، ایک مقام پہ بتانے والوں نے یہی بتایا کہ جب ہم آئے ہیں ہم نے دیکھا اس بدن کو کس طرح گلیوں میں۔ امام حسین علیہ السلام امام ہے، امام اس وقت بھی جانتے تھے جب شہادت ہو گئی۔ بس جیسے ہی امام کو یہ خبر ملی، امام نے مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی بنی ہاشم کی ہے، سمجھدار بچی ہے، فوراً کہا ماموں جان کیا بابا کو کچھ ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران محترم، مسلم غربت کے عالم میں مارا گیا ہے۔ مسلم وہ ہے
کہ جب سید الشہداء روز عاشوراء اپنی تلوار کے سہارے کربلا میں جھکے ہوئے ہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اللہ اکبر۔ میں حضرت مسلم کے ذریعے پہ گیا، روزے پہ گیا، میں نے حضرت مسلم سے یہی کہا کہ اے حضرت مسلم نے عقیل مجھے بتائیے آخر آپ کے پاس کیا ایسا تھا، آپ نے ایسا کیا کیا کہ حسین ابن علی نے سب سے پہلے آپ کا نام لیا ہے؟ آسان نہیں ہے، یعنی دشت کربلا میں سب بکھر گئے، علی اکبر کا بدن ہے، عباس کے بازو ہیں، اصغر کو تیر لگا ہوا ہے، سب ختم، حسین تنہا ہے، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، اینا اینا مسلم۔ اللہ، بڑی بات ہے، نہ جانے حضرت مسلم نے، اور کیوں نہ ہو کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں کوفہ داخل ہوا، مسلم کا سر کوفہ کے دروازے پر ٹنگا ہوا ہے۔ یہ پہلی گردن ہے جو حسین کے عشق میں قربان ہوئی ہے۔ بس چند جملے اور آپ سے التماس دعا، ایام گریہ کی ہیں، خدا ہمیں توفیق دے۔ عزیزان محترم، گریہ آسان نہیں ہے، گریہ ساتھ بیٹھ کر رونا پھر آسان ہے، تنہا حسین پر رونا کمال ہے۔ اس کو مانگیں ان دنوں میں، امام حسین پر تنہا گریہ مانگیں، یہ روئیں، یہ شاید ہمیں احساس نہیں ہوگا اس دنیا میں اس آنسوں کی قیمت کیا ہے، یا آخرت میں پتہ چلے گا جب حضرت مسلم کی بیٹی کو امام حسین نے اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، ناز کیا، نوازش کی، پیار کیا، تو ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے کہ جب کسی بچی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، میں قربان جاؤں، اللہ اکبر۔ مگر اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ کے بابا دنیا سے جائیں گے تو آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا، تماچے لگیں گے، تازے آنے لگیں گے، گوشوارے چھینیں گے، دامن جلے گا، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، کوفہ اور شام کا بازار ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، بانیان مجلس کی اس عبادت کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس نے بھی اس مجلس کی عزاداری میں قائم ہونے میں جو بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری جہاں بھی ہو رہی ہے، پروردگار ان سب جگہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اتفاق